الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ طلاق کے موضوع کے اوپر جو دو طرح سے میں نے بات پہنچائی ہے، ابھی تو ایک ایک آیت کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہاں پر میں ایک اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا موڑ تھا جس کی وجہ سے ان معاملات کے اندر رد و بدل آنا شروع ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آخر دور تک زندہ رہیں، تو مولانا یوسف الجانی صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت لبید رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے کہ وہ جو اچھے لوگ تھے جن کے سائے میں زندگی گزرتی تھی، وہ لوگ چلے گئے، اب ہماری حالت کے اندر جو ہے نا، جس طریقے سے آج یہ جو دنیا کا چکر ہے، کہاں سے کہاں ہم پہنچے ہیں نا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت لبید اپنی زمانے کا رونا روتا ہے، اگر وہ ہمارا زمانہ دیکھتا کہ ہم کس برے حال میں پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر لبید نے جو یہ شعر کہا ہے، پھر اس وقت وہ کیا کہتا جب ان کا زمانہ بہت اچھا تھا، جب وہ فوت ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ کا زمانہ لبید سے بھی اس تک پہنچا ہوا تھا۔ تو بہرحال ایک خاتون نے جب فیصلہ کیا کہ شوہر کے گھر میں اس کی عدت کہاں پوری ہوئی ہے، جب اس کو حیض آ گیا، یعنی پہلا طور، پھر حیض، پھر دوسرا طور، پھر حیض، پھر تیسرا طور، تو تیسرے طور کے بعد جو ہی حیض آیا تو اس نے کہا کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو یہ جو قروء ہیں ثلاثہ، تین اقراء جو ہیں، اس سے مراد تین اطہار ہیں، تین طہر مراد ہیں۔ اور جب یہ تینوں طور کے بعد جب حیض آ گیا تیسرے طور کے بعد، تو عدت پوری ہو گئی۔ جمہور کا مسلک بھی حضرت عائشہ کی وجہ سے یہی ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا۔ لیکن احناف نے ایک قرآن کا جو ٹیکہ لیا تھا وہ یہ کہ ثلاثہ کا جو لفظ ہے یہ تین، اس تین کی وجہ سے نہ 2.5 ہو سکتے ہیں، نہ 3.5 ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی بات تھی کہ تو طور کی حالت کے اندر آدمی طلاق دیتا ہے، جب طور کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو جب وہ طلاق دے گا 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 1 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، تو وہ تھوڑا سا طور میں سے کم ہوگا۔ جب کم ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو یہ جو دوسرے 2 طور ہیں وہ تو پورے شمار ہوں گے، اور یہ جو نا ادھورا ہو جائے گا، تو 3 کی وجہ یہ 2.5 بن جائے گا۔ یہ نور الانوار کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ جو ثلاثہ کا لفظ ہے 3 کا یہ خاص ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے اس وقت بھی استاد سے بات کی تھی
مولانا بدی زمان صاحب بوڑھے تھے، ضعیف تھے اور پھر بیمار بھی رہتے تھے، ان کو میں زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو قاری مفتاح اللہ صاحب سے اور مولانا عبدالمنان ناصر صاحب سے ان معاملات کے اوپر اکثر، چونکہ وہ کنز دقائق انہوں نے پڑھائی تھی اور قاری مفتاح اللہ صاحب شرح الوقایہ پڑھاتے تھے، تو ان سے میں سوال جواب کرتا تھا۔ میں نے وہاں پر جو ہے نا یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو اگر آناف کا یہ ہم مان لیتے ہیں فلسفہ کہ یہاں پر ڈائی ہو جائیں گے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 3 حیض لے لیتے ہیں کہ پہلا حیض پھر دوسرا پھر تیسرا، تو 3 حیض تو مکمل ہو جائیں گے، لیکن جس طور کے اندر طلاق دی ہے وہ پوری طور کی عدت اس کے اوپر جو ہے نا وہ تو 3.5 سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ خود تلاش کرو گے۔ میں تو حساب کے اندر الحمدللہ میری جو وہ ذہنی وہ ہے صلاحیت، وہ حساب کے لحاظ سے اچھی ہے، اور یہ بہت چھوٹی سی بات تھی کہ میں نے جو اعتراض اٹھایا، اور یہ عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ آناف نے جو اس کو قرآن کے مطابق بنایا ہے تو قرآن کے مطابق وہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا جب نہیں بنتا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ عدت کی 2 اقسام ہیں، ایک عدت رجال اور ایک عدت نساء۔ عدت رجال وہ ہے جو عورت کی طور کی حالت ہوتی ہے جس میں مرد طلاق دیتا ہے، اور عدت النساء وہ ہے جس میں حیض ہوتی ہے، جس میں عورت کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک بالنگ کر رہا ہے اور ایک بیٹنگ کر رہا ہے۔ اب بیٹنگ اور بالنگ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دن کو جو ہے نا بالنگ ہو رہی ہو اور رات کو جو ہے نا بیٹنگ ہو رہی ہو۔ جب مرد طلاق دے گا تو وہی عورت کے جو ہے نا عدت کا زمانہ بھی ہوگا۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو یہ نہیں کہا کہ لعدتکم کہ تم اپنے عدت میں طلاق دو، جو 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 عورت کے طور کا زمانہ ہے، بلکہ لعدتہن ان کی عدت میں طلاق دو۔ تو معنی کیا ہوگا کہ ان کو حیض کے دور کے اندر طلاق دو، جو ان کی حیض کا دور ہے، تو حیض کے دور کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے اندر اس کے قریب ہی مت جاؤ، وہ تو ویسے ہی عدت میں ہوتی ہے، ان کے تو مقاربت تو اس میں جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ بھی علماء سے نہیں بنتا ہے۔ آپ وہاں دیکھیں نا، علامہ شبیر احمد عثمانی علماء دیوبند کے اندر سب سے مشہور جو تفسیر اور ترجمہ ہے یہ شیخ الہند اور علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے، جس کو تفسیر عثمانی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ترجمہ تو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اس کو تھوڑا سلیس انداز کے اندر نئی اردو میں کنورٹ کیا، پھر اس کو پھر تفسیر لکھ دی، تو آخری تفسیر تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھی ہے۔ شیخ الہند تو خیر اتنے نالائق نہیں ہوں گے کیونکہ بڑے آدمی تھے، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی جو تھے، ان کے جو بڑے بھائی تھے مولانا عزیز الرحمان عثمانی، جس کے بیٹے عتیق الرحمان عثمانی ہیں۔ عتیق الرحمان عثمانی بھی علامہ شبیر احمد عثمانی سے بڑا آدمی تھا۔ اگر آپ اس کی دونوں کا موازنہ کریں تو مجھے لگتا ہے نام کی وجہ سے نہیں کہ چونکہ وہ میرا ہم نام ہے، ویسے نام کے اندر اچھا لگتا ہے کہ جو ہم نام جو ہے نا کوئی مطلب باصلاحیت ہو، اس کے ساتھ آدمی کو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مطلب محبت ہو، پیار ہو اسے۔ یہ حضرہ ہے مذاق کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال
یہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک تو عدت حیض ہے، وہ ایسے تھوڑا پہلے جو ہے نا طلاق دے دو نا حالانکہ یہ قرآن کا ترجمہ بھی ان سے نہیں بنتا ہے۔ اب جیسے رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ مغفرت کا، دوسرا رحمت کا، تیسرا آگ سے نجات کا۔ اب پہلا عشرہ گزرا تو وہ دعوت اسلامی کے علامہ الیاس قادری صاحب کو بڑا جو ہے نا مطلب اس حال میں دکھاتے ہیں کہ رو رہا ہے کہ وہ پہلا عشرہ چلا گیا نا۔ تو پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، وہ عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں۔ تو مہینے کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طلاق ہے یہ خالی 3 عشرے نہیں ہیں، بلکہ یہ 3 مہینے ہیں، 3 ادوار ہیں۔ اب دور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اگر جس حیض کے اندر مرد طلاق دیتا ہے نا، جس طور کے اندر، تو اس سے جو پہلے والی حیض ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی تو اس سے ہاتھ نہیں لگایا ہوتا ہے، تو وہ حیض اور یہ طور یہ دونوں شمار ہوں گے۔ پھر دوسرا طور، دوسرا حیض اور دوسرا طور یہ شمار ہوں گے۔ پھر تیسرا حیض اور تیسرا طور، جو ہی تیسرا طور ختم ہوگا حیض آ جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب حیض نہ آتا ہو تو پھر کیا ہے؟ 3 مہینے ہیں۔ اب 1 مہینہ جو ہے نا وہ ایک حیض کا تو قائم مقام تو نہیں ہے، بلکہ 1 مہینہ کس کا قائم مقام ہے؟ اگر طور اور حیض دونوں کو ملاؤ تو پھر اس کا قائم مقام 1 مہینہ بنتا ہے۔ تو جس طریقے سے اعتکاف میں آدمی بیٹھتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھتا ہے اور پھر دن گزرتا ہے، پھر رات، پھر دن، اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو چاند کا اعلان ہوتے ہی لوگ اعتکاف سے جو ہے نا مطلب ہے گھروں کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جن حدیثوں کی بنیاد پر یہ وہاں اعتکاف کرتے ہیں اور روزوں کی بڑی وہ کرتے ہیں، تو وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ کے اندر جتنے لوگ بخشے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ لیلۃ القدر بھی شامل ہے، اس پہ پہلا عشرہ، دوسرا، تیسرا، لیکن وہ لیلۃ الجائزہ کے لیے بھی رکتے نہیں ہے نا، وہ ایسا بھاگتے ہیں خالی 10 دن کے اندر۔ اب وہ عورت جو اتنی 3 مہینے کی عدت گزارتی ہو، تو اس کے لیے اگر وہ حیض آ جائے تو وہ اگر کہے کہ بھئی عدت پوری ہو گئی، نکل جائے بس، اس کے بعد یعنی وہ تک بھی نہیں بنتا ہے کہ حیض میں قریب بھی نہیں جا سکتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کے ساتھ رہے بھی۔ تو بہرحال یہ جو مسئلے مسائل لکھے ہوئے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے اپنے مسائل یہ نہیں ہیں، یہ بعد میں لوگوں نے جو ہے نا ان کو بنایا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو 3 طلاقیں ہیں نا، تو وہ جو نور الانوار کے اندر جو ہے نا اس کا باب ہے فے کا، کہ فے آتا ہے تاکیب بلا مولت کے لیے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا بعض طلاقیں ایسے لکھی ہے کہ اگر اس طرح سے ان الفاظ سے طلاق دے دی تو پہلی طلاق بھی واقع ہو جائے گی، تیسری طلاق بھی ہو جائے گی، لیکن یہ جو بیچ والی طلاق ہے یہ واقع نہیں ہوگی۔ یار سنجے کے ڈھیلوں سے بھی بدتر جو ہے نا حالت کر دی ہے جو ہے طلاق کے مسئلوں اور مسائل کی۔ بعض حالت ایسی ہے کہ پہلی طلاق واقع ہوگی، تیسری بھی ہوگی، اور دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ بھی نور الانوار میں لکھا ہوا ہے۔ عجیب عجیب قسم کے مسئلے ہیں، ان کی طرف میں فی الحال نہیں آ رہا ہوں۔ وہ تو ایسے ہیں کہ مولوی جو ہے نا خود میں بھی ہنسیں گے کہ یار ہم کیسے بیوقوف تھے، گدھے تھے جو یہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان، معروف کے ساتھ رجوع۔ اب معروف صلح کی شرط پر ہے، باہمی رضامندی کی بنیاد پر ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ امام ابو حنیفہ والوں نے کہا کہ حنفی مسلک کے اندر اگر رجوع کا ارادہ نہیں ہے لیکن وہ اچھی لگے نا نظروں کو،
تو بس رجوع ہو گیا، چاہے آپ کی چاہت نہیں ہے. اچھا چلو مدرسے والے تو ہیں بیچارے جو ہے نا، وہ لوگ جو بقول طاہر القادری کے غریب شریف ہوتے ہیں اور پھر مدرسوں کے اندر بھیج دیے جاتے. یہ جو آپ کا جو اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی ہے، اس سے جو کتاب چھپی ہے اس کے اندر بھی گدوں نے یہی باتیں لکھی ہیں. وہ تو یونیورسٹی ہے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے. اور کیا کہ اگر شہوت کی نظر پڑ گئی تو اسے پہلے دروازہ کا کٹا ہوتا کہ وہ سنبھل جائے، کیونکہ اگر آپ کی شہوت کی نظر پڑ گئی وہ رجوع ہو جائے گا نہ چاہتے ہی بھی. پھر لکھے ہے تفصیل کے اندر جو مسئلے لکھے کہ اگر نیند کے اندر بھی ہاتھ لگ جائے نا وہ رجوع ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ نیند کے اندر عورت کا ہاتھ لگ جائے تو رجوع ہو جائے گا یا مرد کا، مطلب کہ دونوں کا لگ جائے. عجیب قسم کے جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں. لیکن میں ابھی جو کہنا چاہ رہا تھا، یہ تو طور مقدمہ میں نے کچھ معاملات ذکر کیے، وہ یہ ہے کہ ان کی غلطیاں نہیں ہیں. حسن بصری جو تھے اس نے 20 سال تک یہ یقین کر لیا کسی مستند شخص پر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھی. پھر حسن بصری نے کی طرف منسوب ہے، بخاری کے اندر لکھا ہے کہ امام حسن کہتے ہیں، امام حسن سے مراد امام حسن بصری ہے، کہ اگر بیوی کو حرام کہہ دیا تو جو نیت کی جائے. اور بعض علماء کے نزدیک، بعض علماء کا اجتہاد یہ ہے کہ اگر بیوی کو حرام کہہ دیا تو کیا ہوگا، پھر تیسری طلاق واقع ہوگی. اور یہ تیسری طلاق جو ہے نا یہ ایسی ہوگی کہ حلالہ کے بغیر وہ عورت حلال نہیں ہوگی. یہ کھانے پینے کی طرح حرام نہیں ہے کہ اگر حرام کہہ دیے کہ یہ کھانا میرے اوپر حرام ہے، شہد حرام ہے، مالٹا حرام ہے، کھجور حرام ہے، پھر کھا لیا تو اس کا کفارہ ادا کر لیا. نہیں، کفارے سے پھر حلال نہیں ہوگی. یہ بخاری کے اندر ہے. اب امام حسن بصری کو علی کے شاگردوں کی طرف سے یہ بات پہنچی ہوگی کہ علی نے کہا ہے کہ اگر حرام کہہ دیا تو عورت پھر، حالانکہ علی نے تو اس بنیاد کے اوپر کہا تھا کہ بھئی وہ عورت راضی نہیں تھی، جیسے حضرت عمر نے جو ہے نا اس بنیاد پر کہا تھا. لیکن وہ شاگرد جو کمکل تھے انہوں نے اپنے ذہنوں کے اندر جو ہے یہ تصور کر لیا کہ نہیں، اگر حرام کہہ دیا ہے اور حرام سے مراد پھر کیا ہے، تیسری طلاق ہے. تو حسن بصری نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ پھر جب حرام کے لفظ کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایک ساتھ 3 طلاق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رجوع کا حکم دیا ہوگا. تو پھر وہ جو دوسرا مستند شخص تھا کہ وہ بولے کہ نہیں انہوں نے 1 طلاق دی تھی نا، 3 طلاق نہیں دی تھی، اس روایت کو اس لیے انہوں نے قبول کر لیا. لیکن وہ بیچارے بھی کیا تھے، ایک مخمصے کا شکار تھے، ایک ایسے حالات کا شکار تھے کہ جہاں پر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدا الاسلام غریبا فسیعود غریبا فطوبی للغرباء. اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے اور یہ پھر اجنبیت کے لیے لوٹ جائے گا. خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. وہ جو نبی علیہ السلام کبھی کبھی اس پر ناراض ہوتے تھے نا کہ ایک ساتھ 3 طلاق کیوں دی، ایس کے اندر کیوں طلاق دی، تو اس کے اندر نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ پہلی والی جو قومیں ہیں ان کا کباڑہ بھی اس لیے ہوا کہ جہاں سے یہ نکلے تھے وہ پھر وہاں پر جو ہے نا وہ پس جاتے تھے. یعنی جہاں سے نکلتے تھے نا قرآن نکال دیتا تھا، پھر کیا ہوتا تھا کہ آنے والے ٹائم کے اندر وہی امتیں جس سے قرآن نے نکالا ہوتا تھا، جن شیطانی شکنجوں سے، وہ اس پہ دوبارہ پس جاتے تھے. تو جب قرآن کے اندر اتنی وضاحتوں کے ساتھ حلالہ کا تذکرہ نہیں تھا، جب کہ رجوع جو ہے نا ہو سکتا ہے اور نہ جو ہے نا زہار والا مسئلہ تھا، تو وہ جو جیسے ماحول چل رہا تھا وہ ماحول کے مطابق نبی علیہ السلام بھی سمجھ رہے تھے. لیکن جب قرآن کے اندر وضاحتیں آئیں، لیکن اس کے باوجود کہ جب یہ ماحول نہیں تھا، یعنی دور جاہلیت کے اندر جب ایک ساتھ 3 طلاق کو
3 سمجھا جاتا تھا اور پھر رجوع کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلالے کے اوپر لعنت بھی کرتے تھے اور حلالت کو جائز بھی سمجھتے تھے. جیسے میں نے اپنا بتایا کہ ہم تو وہ احناف اور یہ مسلک اور پڑھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو بغیرتی سمجھا. میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی تھی کہ یہ لعنت ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فطرت کے خلاف تھا. پھر جب آیات نازل ہوئی کہ بھئی عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، تو مسئلہ کیا تھا کہ 1 2 3 کے ساتھ تو اللہ نے رکھا نہیں. 1 2 3 کے ساتھ اللہ نے مسئلہ رکھا نہیں. رکھا کس کے ساتھ کہ عورت اگر راضی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، عورت راضی نہیں ہے تو رجوع نہیں ہو سکتا. تو ایک سائڈ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کیا کہ 1 7 3 کے اوپر، جب وہ عورت راضی نہیں تھی اور کیا جاری کر دیا؟ فیصلہ جاری کر دیا. دوسری طرف حضرت علی نے فیصلہ جاری کر دیا کہ حرام کے لفظ کے بعد رجوع کی اجازت نہیں دی. تو آگے چل کر علی اور عمر کے جو ناسمجھ لوگ تھے انہوں نے اس کا کچھ اور ہی مراد لیا، اور شروع کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن وہ جو حالات بدلتے گئے ان کے ذہن کے اندر یہ پکا ہوتا گیا کہ نہیں، رجوع کی گنجائش ہی نہیں ہے. پہلے جو ہے نا وہ عورت کے حق کے اندر فتوے دیتے تھے کہ بھئی اگر 1 7 3 دے دیا ہے، اب عورت رجوع نہیں کرنا چاہتی ہے تو نہیں کر سکتے ہو. لیکن بعد میں پھر جو ہے نا انہوں نے وہ قرآن چھوڑ دیا. حالانکہ شروع ادوار کے اندر تو نہیں چھوڑا ہوگا، جو شروع کے زمانے کے ادوار تھے صحابہ کرام کے ادوار کے اندر، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب قرآن میں واضح طور پر ہے کہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، عدت کی تکمیل پر رجوع ہو سکتا ہے، کہ صحابہ نے اس کے اوپر عمل چھوڑ دیا ہو. لیکن بعد میں آنے والے جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، نہ مدارس تھے نہ یونیورسٹیاں تھی، تو جس طریقے سے وہ جاہلیت سے نکلے تھے اور پھر جو ہے انہوں نے تھوڑی سی خوشبو سونگھی اور پھر جا کے تھوڑے مسئلوں کے اندر جو ہے نا مبتلا ہو گئے، پھر جا کے جو ہے نا اس میں پھنس گئے. تو جس کا جو ہے نا خوف تھا اس کا وہ شکار ہو گئے. اور آج الحمدللہ ہم جب اس سے پردہ اٹھا رہے ہیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کا بہت کم وہ ہے. ایک آیت کے اوپر میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے آگاہ کروں گا کہ آیت کے اندر کس طرح سے رسم کو ختم کیا گیا ہے اور انہوں نے پھر کس طریقے سے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے. اب جیسے سورہ مجادلہ کے اندر آیت اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. وہ اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی کہ اللہ یہ تیرا کیسا اسلام ہے کہ شوہر نے اگر میری پیٹھ کو اپنی ماں کے پیٹھ سے تشبیہ دیے تو مجھے حرام نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نے پھر کیا کہا؟ ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا ہے. اب اگر اس لفظ سے کوئی جو ہے یہ مطلب لے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ستیلی ماں تو ماں ہے ہی نہیں، اور پھر اس کو جائز قرار دے اس آیت کو دیکھ کے، تو یہ کتنا غلط ہوگا. بھائی وہ اس پس منظر کے اندر کہا تھا، اور اس پس منظر سے نکال کر اگر آپ دوسری جگہ فٹ کرو گے تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل غلط ہو جائے گا. اس طریقے سے جیسے اللہ نے دوسری جگہ کہا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، جو محرمات کی جو فہرست ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ جو تمہارے باپ نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان سے آپ نکاح مت کرو، ہاں مگر جو پہلے گزر چکا ہے. لیکن اگر سورہ مجادلہ کی آیت سے تم پھر جو ہے نا اس کی طرف لے جاؤ کہ نہیں یہاں پر تو کہا ہے کہ ماں تو صرف وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے، تو وہ ستیلی ماں تو ماں ہے نہیں. تو آیت کو اسی جگہ پر جس رسم کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں پر رکھا جائے تو پھر معاملہ تقریباً مطلب صاف ہوتا ہے. اب اس طریقے سے جو 1 7 3 طلاق کے اوپر حلالہ بنتا تھا، جب اللہ نے کہا کہ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جس عورت کو حمل ہو وہ وہاں تک انتظار کرے کہ جب تک، اور چھپائے نہیں اس کو، اور عدت کے اندر
شوہر ہی حقدار ہیں صلح کی شرط پر. اب صلح کی شرط پر جب اللہ نے کہا کہ رجوع کے حقدار ہیں تو وہ ایک ساتھ 3 طلاق والا تو اڑ گیا مسئلہ نا. بس جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو اس میں جو نا اس کا کوئی جواز ہی نہیں رہا. ایک ساتھ 3 طلاق کے اوپر حلالے کا تو کوئی جو تصور تھا وہ آیت نمبر 228 کے اندر بالکل کٹ گیا. اب جب وہاں کٹا، اب وہاں ایک اور خطرناک بات یہ تھی کہ وہ عدت میں جتنی مرتبہ چاہتا تو وہ رجوع کر سکتا تھا. تو ہمارے علماء نے پھر وہی جہالت کا مظاہرہ کیا کہ عدت میں اگر جو ہے نا شوہر 2 مرتبہ چاہتا ہو تو رجوع کر سکتا ہے. اب اگر 2 مرتبہ رجوع کر سکتا ہے تو عدت کے شروع کے اندر اس کو جیسے طلاق دے دی اور عدت کے آخر کے اندر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر عدت کے آخر میں رجوع کر لیا، پھر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، تو شوہر کو پھر 3 عدتوں کا حق حاصل ہو جائے گا. اور اگر وہ چاہے گا تو پوری زندگی بھی اس کو رلا سکتا ہے کہ بھئی جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، وہ کہے گا کہ مذاق میں تو میں نے تو طلاق دی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ہے طلاق رجعی دی ہے. پھر تو وہ مذاق اور طلاق رجعی سے جب اس کو رجوع کا جو ہے نا یک طرفہ حق حاصل ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ قارئین ان چیزوں سے کافی حد تک مطمئن ہوں گے. اور علماء سے میری گزارش ہے کہ یار میں بھی ابھی جو ہے نا جیسے کافی عرصے سے جو ہے نا یہ چیزیں عام کر رہا ہوں، بہت لوگوں کو ابھی کوئی تعجب نہیں ہوتا، کوئی خطرات نہیں ہے، کوئی آپ کو مارے گا نہیں، خوش ہوگا. اب خدا کے لیے اپنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج کریں، اپنا رویہ بدلیں، نہیں تو لوگوں کی نظروں سے ایسے گر جائیں گے کہ پھر جو ہے نا اٹھنے کا تصور بھی بہت مشکل ہوگا. کیونکہ جب بات سمجھ میں آ جائے اور اس کے باوجود بھی آدمی اس کے اوپر ڈٹ جائے تو ویسے تو ابھی جیسے آج کل یہ چل رہا ہے نا پیپسی سے بائیکاٹ، کوکا کولا سے بائیکاٹ، یہ اسرائیل کے لیے. اور وہ جو بینکوں کا نظام ہے نا جو پورا اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، جو یہودی لابی کو سپورٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو، گوروں کو، انگریزوں کو، جرمنی کو، فرانس کو یہودیوں نے جس کی وجہ سے اپنے گرست پہ لیا ہے، جس کے اقبال جو کہتے ہیں نا کہ جان رگ پنجہ یہود میں ہے. ہمارے 14,000 بجٹ میں سے 7,000 کا جو بجٹ ہے یہ سودی قرضوں کے اندر جو ہے نا پاکستان کے اندرونی قرضے میں جا رہا ہے 7,000. اور یہ اس کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ اسرائیل کو. وہ جو ہے نا پیپسی کولا سے اس کو کیا ملے گا؟ جو یہ تو آدھا بجٹ ہی ان کو جا رہا ہے. اور یہ جو مفتی تقی عثمانی ہے جہاد کے لیے جو ہے نا وہ بھیجو. بھائی خدا کا بندہ تمہیں رمل کرنا تو آتا نہیں ہے. رمل کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی پہلوانی کی طرح جائے. جیسے جو ہے نا کسی نے جو ہے نا اس کو پرندے کو جو ہے نا ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ، جب اس کو غلیل کی جو ہے نا وہ لگتی ہے نا، ہم مٹی سے بھی بناتے تھے گولے ٹائپ کے نا، پتھر کے بھی ہوتے تھے اور کنچے بھی اس کے لیے استعمال کرتے تھے. وہ کنچا اگر ڈائریکٹ لگے تو پھر تو اس کی ٹانگ ٹوٹے گی. ایک یہ کہ زمین پہ لگ کے جب وہ اٹھتا تھا نا اس کو تھوڑا لگتا تھا تو وہ تھوڑا اس طرح سے جاتا تھا نا، اس کا بیلنس خراب ہو جاتا تھا. وہ دوسرے کو سکھا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا میرا ساتھی بڑا تھا پتہ نہیں ناچ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. میں کہ یہ ناچ نہیں رہا ہے، یہ حرم کے اندر جو ہے نا یہ رمل سکھا رہا ہے. اب رمل جو ہے نا ایسا ہوگا تو جس کو رمل نہیں کرنا آتا وہ جہاد جو ہے نا، یہاں روس کے خلاف اتنا جہاد ہوا، کبھی تو شہادت کا موقع ہوتا تو جا کے قبیلے کا کوئی آدمی شہید کر دیتا. اپنے جو ہے نا جو ماننے والے ہیں اس میں سے کسی کو بھیجتا کہ تم جاؤ مجاہد بن کے شہید ہو جاؤ. نہ عقیدت مندوں کو کیا، نہ مرید کو کیا، نہ شاگرد کو کیا، نہ اپنے قبیلے کو کیا، کسی کو نہ روس کے خلاف کیا، نہ امریکہ کے خلاف کیا. وہاں جا نہیں سکتا ہے، پیسے بٹورنے کے لیے انہوں نے وہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو. جیسے یہ دھوکہ ہے طلاق کے مسئلے کے اندر بھی جو مین آیات اور معاملات ان کو چھوڑ کر انہوں نے بالکل ہی معاملات خراب کیے. اور
ایک اور بات ہے کہ طالبان نے پوری زمین کے اوپر اسلام کا نظام نافذ کرنے کی بات کی ہے، تو میں تھوڑی سی یہ گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کیا تو زندگی بھر کے لیے، کیونکہ 6 ہجری کے اندر آپ نے وہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اور 10 سال کے لیے کیا ہے، تو آپ تو اس کے بعد 4 سال تک حیات رہے، تو زندگی بھر کے لیے یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا، اور وہ کیا تھا کہ ہم مکے کے اندر داخل نہیں ہوں گے تو آپ کی اجازت سے ہوں گے، 3 دن سے زیادہ رہیں گے نہیں، تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، تلوار بھی نیام میں ہوگی، جب بھی آپ بولو گے 3 دن میں پھر بھی ہم نکلیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اسلامی نظام نافذ کر سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مکہ کے اندر اور مدینے کے اندر جو میثاق مدینہ یہود کے ساتھ کیا، یہ جو طالبان ہیں یہ نہ ملا عمر کو اسلام کا پتہ تھا اور نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے، تو جب تک اسلام کا صحیح پتہ نہ ہوگا یہ خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی مروائیں گے۔ اور ہمارے والے جو ہیں یہ بھی ایسے ہیں کہ خود جو بھی کرے نا، چاہے جو ہے نا وہ جو کچرے کا جو وہ ہوتا ہے نا، کراچی کا جو کچرا ہوتا ہے وہ سمندر میں جاتا ہے، وہاں نمک بن جاتا ہے، خود تو وہ کچرا ہے جو اس طرح کے نمک بن جاتے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ نمک حرام ہے۔ بھائی تم کیا ہو نا، تم نے کون سی نمک حلالی، کیا نمک حلالی کی ہے؟ ساری زندگی انشاءاللہ اگر خلافت کا نظام قائم ہوگا نا تو امریکہ ہو، پاکستان ہو، پوری دنیا کے جو افواج کا سربراہ ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ جہاد میں جو ہے نا جس سے لڑے گا وہ سب سے پہلے وہ آگے وہی ہوگا، پھر اس کے پیچھے۔ اب تو جہاد کا وہی ہے کہ یار اسامہ نے پوری دنیا کو فساد میں مبتلا کر دیا اور خود جو ہے نا گھر کے اندر مارا گیا بیوی کے ساتھ۔ ملا عمر جو ہے نا کہتے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے نا ملا عمر امیر المومنین کی بجائے ملا عمر مجاہد لکھو، وہ آ گیا امریکہ اور گھر کے اندر چھپ کے طبی موت مرا۔ یہ جو ہے نا یہ کرائے کہ جہاد یہ چیزیں چھوڑو، اسلام کے حقائق کی طرف آؤ۔ تو ہمارے والے بھی جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا اس چکر میں رہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا روس کے خلاف جو ہے نا یہاں پیسہ آیا، پھر امریکہ سے پیسے لے کے ناک کٹائی، اب جو ہے نا وہ وہاں پر چائنا جو ہے نا کچھ آباد ہو رہا ہے، کبھی واخان پر قبضے کی بات ہے، یہ ساری دنیا بھی ہمارے اوپر لعنت ملامت کرے گی، اپنے لوگ بھی سارے مخالف ہیں۔ یہاں جمہوریت بھی زبردست جمہوریت ہے کہ وہ جو ہے نا جو نگران حکومت والے تھے نا اس کو وزیر داخلہ بنا دیا، وزیر داخلہ کے اختیارات جو ہے نا وہ وزیر اعظم سے زیادہ ہوں گے، اور یہ جو حبیب بینک تھا نا اس کو جتنی قیمت میں بیچا تھا نا اس سے زیادہ تو حبیب بینک پلازے کی قیمت تھی، پورے حبیب بینک کو جو ہے نا مشرف نے بیچ دیا۔ اب یہ اسٹیل مل کو بیچیں گے یا یہ کو بیچیں گے، اور یہ ساری چیزوں کو، بھائی تم جو نا اگر اہلیت رکھتے ہو تو ان سرکاری اداروں کو کھڑا کرو اور اس کو مضبوط بناؤ، اس سے لوگوں کو روزگار ملے، اس سے حکومت کو کوئی بینیفٹ جائے، اس سے کوئی جو ہے نا اگر یہ میں غلط برتیاں کی گئی نکالو ان کو، اس کی جو روٹ ہے وہ قیمتی ہے، اس کو بیچو مت۔ اس طریقے سے جو اسٹیل مل ہے اس کے اوپر جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا یہ اداروں کی آنکھیں لگی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ نہ گدھا مر رہا تھا اور نہ کتے کی جو ہے نا لالچ جا رہی تھی، کتا اس لالچ میں تھا کہ گدھا کب مرے اور میں کھاؤں، یہ اسی لالچ کے اندر کہ اسٹیل مل کب جو ہے نا ان کتوں کے منہ میں پڑے گا، یہ کبھی منہ میں پڑے گا، کبھی کس چیز کو بیچ۔ شرم آیا غیرت، وہ جو خواجہ آصف نے کہا تھا نا کاش کبھی تمہیں بھی کوئی بولے نا، کہ کچھ شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی ضمیر بھی ہوتا ہے، کوئی ایمان اور کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔